السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الزخرف، سبق نمبر 256، آیت نمبر 1 سے 25 تک، لیسن نمبر 256، آیت نمبر 1 to 25۔ سورۃ الزخرف مکی سورت ہے، 7 رکوع ہیں، 89 آیات ہیں اور 3400 حروف ہیں۔ الزخرف کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر 35 یعنی 35 میں آیا ہے۔ اس سورت میں متاع دنیا کی حقیقت اور اس سے بچنے کی تلقین کا مضمون موجود ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھے اور دنیا کو بس اتنا ہی مقام نہ دے جتنا کہ اس کا ہے، اس وقت تک وہ اپنی حقیقی فلاح اور کامیابی کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور المبین جو خود بھی روشن ہے اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان وضاحت کرنے والی ہے۔ جیسے کہ دیگر مکی صورتوں کی طرح جن کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور جیسا کہ ان کا ایک عام طریقہ ہے کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی بات ہوتی ہے، تو یہاں بھی قرآن مجید ہی کی بات کی جا رہی ہے اور قرآن مجید کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کو گواہ بنایا جا رہا ہے کس بات پر؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک اتارا ہے ہم نے اس کو قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ جعلناہ کا لفظ جو ہے جعل سے ہے، جعل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ عام طور پر جعل کا معنی بنانا کیا جاتا ہے، جعل لکم الارض فراشا، تو خلق کے معنی میں۔ یہ آیت چونکہ متشابہات میں سے ہے، اس آیت سے بعض لوگوں نے جعل بمعنی خلق قرار دے کر قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا، اور یہاں سے فتنہ خلق قرآن نے جنم لیا۔ اس کو رفع کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں، اور امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے اس بات کو بیان کرنے میں کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جعل بمعنی انزلہ ہے یہاں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن کے طور پر اتارا ہے، بھیجا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو قرآن پاک کا بزبان عربی آنا، سورۃ الزمر میں بھی اس کا ذکر آیا، آیت 28 میں، قرآنا عربیا غیر ذی عوج۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے بلسان عربی مبین، یعنی یہ کتاب فصیح ترین زبان میں نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ لعلکم تعقلون، اے اہل عرب، یہ تمہاری اپنی زبان میں اتری ہے اور تمہاری زبان میں سے بھی بہترین فصیح عربی میں ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کچھ مشکل نہ ہو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ ام الکتاب میں ہے، محفوظ۔ ام الکتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ، یعنی قرآن کی اصل لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا لدینا، ہمارے پاس، لعلی، البتہ بلند مرتبے والا ہے، مرفوعہ، مطہرہ، حکیم، حکمت والا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی کئی صفات کا پتہ چل رہا ہے۔ پہلی صفت کہ یہ کتاب مبین ہے، اپنا مدعا خوب کھول کر بیان کرنے والی ہے، حق اور ناحق کو خوب واضح کرنے والی ہے۔ پھر یہ کہ عربی زبان میں ہے، اور پھر یہ کہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، اور پھر لعلی، بلند مرتبہ ہے، بلند رتبے والی ہے۔ کوئی دوسری کتاب لفظی اور معنوی اعتبار سے اس کے ہم پلہ نہیں، برابر نہیں۔ ملأ اعلیٰ میں اس کو نہایت اعلیٰ مقام حاصل ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہے، فرشتوں کے ہاں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، حکیم،
اور ایک اور صفت کیا ہے کہ یہ کتاب پر حکمت ہے. ایسی کتاب کوئی اور دنیا میں نہیں پائی جاتی. لہذا اس کتاب کے پڑھنے والوں، سمجھنے والوں اور جاننے والوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے. وہ چیز جو اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، پر حکمت ہے، بین ہے، معزز ہے، اگر زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی اس کا یہ مقام نہیں پہچانتا یا اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ خود بد نصیب ہے. کوئی چیز اس کے ہم پلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. افنضرب عنکم الذکر، کیا فا پھر نضرب ان ہم چھوڑ دیں. ضربہ کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. ضربہ کا معنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مارنا ایک چیز کو دوسرے پر. اور ضربہ کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے. اور ضربہ کے بعد صلہ ان آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بیان کرنا چھوڑ دینا. جیسے رغبہ کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، اور رغبہ ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے رغبتی کرنا. تو اسی طرح نضرب ان کا کیا مطلب ہے؟ بیان کرنا چھوڑ دینا. افنضرب عنکم الذکر، کیا پھر ہم بیان کرنا چھوڑ دیں تم سے ذکر کو. اور ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور کم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ. اے اہل مکہ، کیا ہم تمہیں اتنی عظیم کتاب بیان کرنا چھوڑ دیں، تمہیں نصیحت نہ کریں، تمہیں نہ سمجھائیں؟ صفحن، اعراض کرنے کی وجہ سے. صفحن کا معنی ہوتا ہے گردن کا ایک پہلو، ہاتھ کی ہتھیلی کے لیے بھی آتا ہے. اور گردن کا ایک پہلو کسی طرف کر دینا، یعنی ایک طرف کر دے، گردن کو کسی ایک طرف موڑ لینا. صفحہ کا کیا معنی؟ گردن کو کسی ایک طرف موڑ لینا، گردن پھیر دینا. جب انسان کسی بھی چیز سے گردن پھیرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اعراض کرنے کی، اگنور کرنے کی، منہ موڑنے کی، توجہ نہ دینے کی. یعنی گردن پھیرنا کیا ہے؟ منہ پھیرنا. اور کسی چیز سے منہ پھیرنا کیا ہے؟ اس چیز کو قابل توجہ نہ سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن سنا رہے تھے، اللہ کی بات پہنچا رہے تھے، اور ان کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ منہ موڑ رہے تھے. فَأَعْرَضُوا، یا پھر فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو فرمایا کہ چونکہ تم بیزار ہوتے ہو، منہ موڑتے ہو، تو اس وجہ سے ہم تمہیں یہ سب کچھ نہ سنائیں. ان کنتم قوما مسرفین، کہ ہو تم اسراف کرنے والی قوم، حد سے بڑھنے والی قوم. یعنی چونکہ تم ماننے والے نہیں لہذا ہم بتانا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تم مانو یا نہ مانو ہم تمہیں بتاتے رہیں گے، کیونکہ ان کے بیزار کن رویے سے تنگ آ کر اگر انہیں یہ پیغام نہ دیا جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہی روک دیا جاتا تو آج یہ سب کچھ ہم تک نہ پہنچتا، نہ وہ ہدایت پاتے اور نہ ان کے بعد کی نسلیں. اور یہ بات صرف اس دور کی حد تک نہیں، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کی پہلی ہی کال پر، آپ کی دعوت پر، آپ کی توجہ دلانے پر سرنگوں کر دیتے ہیں، مان جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیا بتانا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا بتانا چھوڑنے سے کام آسان ہو جائے گا؟ ہاں، بتانے والے کا تو بہت آسان ہو جائے گا کہ اس کی اذیت ختم ہو جائے گی لوگوں کی بے رخی اور بے نیازی کی وجہ سے. لیکن ایک مبلغ یہ تمام تکلیفیں اٹھا کر ہی اپنا مشن جاری رکھ سکتا ہے. اگر وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہو اور لوگوں کے رویے کے مطابق کام کرے تو وہ یہ کر سکتا ہی نہیں. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کرتے تو اس وقت ان کے رخ کدھر ہوتے ہیں؟ کتنی دفعہ وہ بہت دھیان سے، توجہ سے آپ کی نصیحت سنتے؟ ہارڈلی. کبھی دائیں مڑ جائیں گے، کبھی بائیں مڑ جائیں گے، سننا نہیں چاہتے. تو کیا آپ یہ دیکھ کر کہ ان کو چونکہ دلچسپی نہیں لہٰذا چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دیں گے؟
کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس لیے نہیں چھوڑتے، ضروری نہیں کہ وہ نصیحت دین کے معاملے میں، ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں آپ چھوڑ ہی دیں، لیکن ان کی دنیا کے معاملے میں ان کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑتے، خواہ وہ کتنی ہی بے نیازی برتیں، کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے، آپ کو ان کی خیرخواہی مطلوب ہے، لہٰذا وہ دائیں منہ موڑتے ہیں تو آپ دائیں سے آتے ہیں، وہ بائیں موڑتے ہیں تو آپ بائیں سے آتے ہیں، وہ پیٹ پھیر کے جاتے ہیں تو آپ پیچھے جاتے ہیں، اور جب تک آپ کا بس چلتا ہے آپ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے، یہ محبت آپ کو مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح ایک پیغمبر یا دین کا پیغام پہنچانے والے کے دل میں بھی انسانوں کی محبت ہوتی، وہ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے، انسانوں کی طرف سے جواب ملے یا نہ ملے، پہنچانے والا پہنچاتا رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگوں کے رویے کا تابع ہو جائے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ صرف ان کے اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں بھیجے، بلکہ جو بھی ان کے دائرہ کار میں لوگ تھے، مخصوص اوقات میں اپنی اپنی اقوام کی طرف لوگ آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آئے؟ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، تمام انسانوں کی طرف۔ اور آپ کے بعد آپ کی امت کس کے لیے خیر خواہ بنے گی؟ سارے انسانوں کے لیے۔ اور جب تک سارے انسانوں کی ہمدردی آپ کے دل میں نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ تکلیف اٹھا کر، ان کی طرف سے مخالفت سہ کر، اعراض دیکھ کر ان تک پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ نے ان کو اپنا دشمن اور خود کو ان کا دشمن ثابت کیا تو اس سے دین نہیں پھیل سکتا۔ دین اس وقت پھیلتا ہے جب آپ کے دل میں پتھر کھا کے بھی ہمدردی ہو دوسروں کی، وہ آپ کو گالیاں دیں تب بھی آپ اپنا پیغام ان کو پہنچاتے جائیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی پیار بھرا انداز ہے، ایسے بگڑے ہوئے اور روٹھے ہوئے اور بد مزاج لوگوں تک پیغام پہنچانے کا۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ ہم اس وجہ سے تمہیں پیغام نہ پہنچائیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، مخالفت میں حد سے بڑے ہوئے ہو، خرابیوں میں حد سے بڑے ہو۔ مسرف کون ہوتا ہے؟ حد سے بڑا ہوا، کہ جس کا رویہ اور جس کا طریقہ زندگی اور جس کا لائف سٹائل کیا ہے، حد سے بڑا ہوا، خرابیوں میں، فساد میں، برائیوں میں حد سے بڑا ہوا، دین کی مخالفت میں حد سے بڑا ہوا۔ تو جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں اور کسی طرح سننے کو تیار نہیں، کیا ان کو اس لیے پیغام نہیں پہنچایا جائے گا کہ وہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ کل رات میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں کسی نیو مسلم کی یا ریورٹ کی چھوٹا سا ایک شارٹ تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو کسی نے قرآن مجید دیا اور وہ 3 دنوں میں اس نے پورا پڑھا، وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا جب تک اس نے اس کو پورا کر نہیں لیا، اور جب پڑھا تو کہا یہی تو تھا جس کی میں تلاش میں تھا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ایک شخص بظاہر اس کا لائف سٹائل کیا ہے اور وہ نظر کیا آتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیغام پہنچتا ہے تو وہ آپ سے بھی آگے نکل سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کب دیں گے؟ جب اس کی ہمدردی آپ کے دل میں ہوگی، بھلے وہ کیسا ہی مسرف اور بگڑا ہوا اور خراب کیوں نہ ہو۔ اس کے ظاہر پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ دین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنوں میں تو انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے نا، آپ اپنے دوستوں میں پروٹیکٹڈ ہیں، اپنے گھر میں پروٹیکٹڈ ہیں، اپنی مسجد میں پروٹیکٹڈ ہیں، اپنے اسکول میں پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کی اپنی ایک دنیا ہے۔ لیکن بات جب بنتی ہے جب آپ وہاں پیغام دیں جہاں آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہی منہ دوسری طرف کر لیں، گردن موڑ لیں، تو اس وقت کیا کہیں؟ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا اس لیے تمہیں پیغام پہنچانا چھوڑ دیں کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو اور منہ موڑ جاتے ہو اور تم کو کوئی طلب نہیں ہے اور نفرت کرتے ہو ہم سے؟ بھلے کرتے رہو، ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پر ذمہ داری ہے تمہیں پیغام پہنچانے کی۔ تو أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اور صفحاً کا اگر معنی منہ موڑنا نہیں بلکہ درگزر کرنا کیا جائے تو اس طرح بھی معنی اس کا بنتا ہے کہ کیا ہم تم سے ذکر کو روک دیں، چھوڑ دیں، نظر انداز کرتے ہوئے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو، یعنی ہم تم کو اگنور کر دیں۔ تو صفحاً کا لفظ جو ہے، ایک ادھر کا اگنور کرنا، ان کا اگنور، اور ایک
خود کہ انسان اگنور کرنے لگتا ہے، پھر کس کو؟ اس کو جو اس طرف آتا دکھائی نہیں دیتا. تو چونکہ تم مانتے نہیں تو لہٰذا ہم بھی تمہیں اوور لک کر دیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ اور کتنے ہی، ارسلنا بھیجے ہم نے. کم کا لفظ جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے اور خبر کے لیے. تو کم کبھی استفہامیہ ہوگا اور کبھی خبریہ ہوگا. اب یہ دیکھنے میں تو مشکل لفظ لگ رہے ہیں لیکن اس سے معنی بہت واضح ہو جائے گا. استفہام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوال کرنے کے لیے، کتنے کے معنی میں، اور کتنا کیا مقدار یا تعداد معلوم کرنے کے لیے. اور خبریہ کیسے ہوگا؟ کہ جو مقدار کی کمی بیشی اور تعداد کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے آتے. کم من ملک فی السماوات، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں. اب یہ کتنے ہی آپ سوال کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ کس کے لیے کہہ رہے؟ خبر دے رہے ہیں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کم جو ہے وہ سوالیہ نہیں ہے بلکہ کم ارسلنا، کتنے ہی یعنی بہت ہی، بہت سے. ارسلنا بھیجے ہم نے، من نبیٍ نبیوں میں سے، ہم نے بہت سے نبی بھیجے. فی الاولین پہلے لوگوں میں، اول کی جمع، یعنی کوئی نرالی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے. ہم تو شروع سے بھیجتے چلے آئے ہیں، آپ تو بلکہ سب سے آخری ہیں، اس کے بعد تو اب کوئی آئے گا نہیں. اور تمہیں اس آخری رسول کے آنے پر بھی اچنبھا ہے، حیران ہو. ہم نے تو پوری دنیا کی، یعنی دنیا جب سے بنی ہے اور جو بھی قومیں گزری ہیں ان سب کے پاس رسول بھیجے ہیں، کتنے ہی بھیجے ہیں. لیکن لوگوں کا ری ایکشن کیا تھا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی، الا مگر، کانو وہ تھے، بِهِ ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے. گزشتہ قوموں کا رویہ بھی یہی رہا کہ ان کے پاس جو بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا. الا کانوا بہ یستہزئون، تو جو چیز پوری تاریخ میں برابر رہی، کیا وہ آج ختم ہو جائے گی؟ آج اگر کوئی اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا، یہی تاریخ دہرائی جائے گی. فَأَهْلَكْنَا، پس ہلاک کر دیا ہم نے، اشد منہم، ان میں سے مضبوط ترین کو، اشد شدید سے، یعنی جو قوت والے تھے، سب سے زیادہ قوت والے. بطشن قوت، پکڑ، گرفت. اشد بطشن یعنی اشد قوتن، تو ہلاک کر دیے ہم نے ان میں سے سب سے زیادہ قوت والے. اشد منہم، ہم کون ہیں یہاں؟ اہل مکہ. ومضا، اور گزر گئی، مثل حالت، الاولین پہلوں کی، اور پہلوں کی حالت مثال گزر چکی ہے، یعنی تمہارے سامنے ہے، اور اللہ نے ان کو مثال بنا بھی دیا، جیسے کہ زخرف 55 میں آتا ہے، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، کہ ان پہلوں کو برباد کر کے ہم نے کیا کیا؟ پچھلوں کے لیے ایک مثال بنا دیا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، کہ اے اہل مکہ اپنے سے پہلے لوگوں کی مثالوں کو یاد کرو، تاریخ سے سبق سیکھو کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، ان پر پھر کیا گزری. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، کن سے؟ اہل مکہ سے. من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، پیدا کیا ان کو عزیز اور علیم نے. عزیز غالب اور علیم جاننے والا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو خالق مانتے تھے، ان کو انکار نہیں تھا اس بات پر کہ اللہ ہی خالق ہے. پھر ان کا قصور کیا تھا، کمی کیا تھی ان میں؟ کہ وہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، معبود نہیں مانتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، نام کوئی بھی دے، مانتے ہیں کہ ہے، کریٹر ہے،
لیکن اس کریٹر کو وہ الہ نہیں مانتے، کیونکہ اگر مانتے ہو تو اس کی عبادت کرو، اگر عبادت کرنا چاہیں تو طریقے معلوم کریں، اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں کسی طرح تو اپنے خود ساختہ طریقوں پر، اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر ڈالتے ہیں، یہاں سے پھر بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو خالق کی عبادت اسی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح خالق کا مطالبہ ہے، جو اس کو مطلوب ہے۔ الذی، وہ جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن، بستر۔ مہاد اور مہد ایک ہی مادے سے۔ مہد کس کو کہتے ہیں؟ پنگھوڑے کو، جھولے کو، بچے کے بستر کو بیسیکلی، یعنی ہر بستر نہیں بلکہ بچے کا بستر۔ بچے کا بستر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر زیادہ پرسکون ہوتا ہے، یا جو جھولا ہوتا ہے اس کو جھلاتے رہتے ہیں۔ آپ بھی شاید جھولے میں کھیلے ہوں یا بچوں کو کھلایا ہو، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جھولے میں ہوتے ہوئے، جھولے کھاتے ہوئے بھی وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے، بلکہ جلدی سوتا ہے۔ اگر بچہ نہ سو رہا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھولے میں ڈالتے ہیں اور اس کو وہاں چین آ جاتا ہے۔ تو جس طرح بچے کا جھولا اس کے لیے پرسکون ہے، آرام کی جگہ ہے، اسی طرح یہ زمین بھی تمہارے لیے ایک جھولے کی طرح ہے جو تیزی سے سفر کر رہی ہے۔ 1000 میل یعنی 1000 مائل پر آور کے اعتبار سے تو اپنے آربٹ کے گرد گھوم رہی ہے، اور 66,600 مائلز پر آور کی رفتار سے وہ ویسے سفر کر رہی ہے۔ تو ایک ایسا جھولا جو پوری کائنات کے اندر اتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اس پر تم آرام سے کام کر رہے ہو، سو بھی جاتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، اور جس کا پیٹ آگ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ زمین جو ہے اس کے اندر ایسے ایسے لاوے ہیں جو پتھروں کو بھی راکھ کر دیتے ہیں۔ تو اس زمین کے اوپر جس میں ہر وقت زلزلے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں، اور جس کے ارد گرد ہوا کا ایک غلاف لپٹا ہوا ہے، اس پر تم کتنے سکون سے، آرام سے اپنے کام کیے جا رہے ہو، اور تمہیں کوئی خوف خطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا اور کوئی جھٹکا نہیں لگتا۔ اور ہاں، کبھی کبھار کہیں کوئی لگ جائے تو پھر عرصے تک یاد رہتا ہے۔ زمین جو ہے وہ اسپیس میں سے اس طرح گزر رہی ہے کہ جیسے ایک بلٹ کو شوٹ کیا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے۔ اتنی تیزی سے جانے والی اور چلنے والی یہ زمین، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم آرام سے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا، جب کسی انسان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ زمین کی حرکت کتنی ہے اور کس سپیڈ سے وہ چل رہی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدن، اور یہ مہد کے علاوہ زمین کو فراش بھی کہا گیا، اور فراش بھی عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو، بستر کو ہی کہتے ہیں۔ تو بستر سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ بستر انسان کے لیے سب سے زیادہ آرام کی جگہ ہوتی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، سبلن، راستے۔ اس زمین کو مہاد بنانے کے لیے، فراش بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑوں کے کیل ٹھونکے، بھاری پہاڑ اس کے اندر رکھے کہ تمہیں یہ لے کے ڈھلک نہ جائے زمین، تم اس پہ چین سے بیٹھ سکو، کام کر سکو۔ لیکن اس کے باوجود ان پہاڑوں کو اس انداز سے رکھا کہ انسانوں کی موومنٹ میں فرق نہ پڑے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بسہولت سفر کر سکے۔ جہاں ایک طرف طویل پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں ساتھ ہی قدرتی راستے بھی ہیں، ایون پہاڑوں کے اوپر بھی۔ اگر آپ کو جہاز کے سفر میں پہاڑوں کے اوپر سے گزرنے کا اتفاق ہو، اگر مدینہ سے مکہ کی طرف آپ جائیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پتھریلے علاقوں اور راستوں میں بھی قدرتی راستے نظر آئیں گے آپ کو، یعنی پہاڑوں کے اوپر باقاعدہ ایسے جیسے کسی نے سڑکیں بنا رکھی ہوں۔ ایک تو نا کہ اب لوگوں نے اپنی مرضی سے سڑکیں نکالی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے، اور اس سے پہلے کہ انسانوں کو سڑکیں بنانے کا فن ہے، قدرتی راستے پہاڑوں کے اندر بھی رکھے۔ یہ پہاڑوں کی دیواروں کی طرح نہیں بنایا، بلکہ ان کو اس انداز سے بنایا کہ ایک پہاڑ اور دو کے بیچ میں بھی جیسے وادی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی گزرنے کے راستے ملتے ہیں، اور ویسے بھی زمین پر طرح طرح کے نشانات رکھ کر سفر کی راہیں آسان کی، اور ان پہاڑوں اور ان جگہوں کو نشان بھی بنا دیا تاکہ علاقوں کی پہچان بھی رہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس زمین میں راستے،
کس لیے بنائے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہ جو ہدایت ہے یہ دو طرح کی ہے یہاں مراد. ایک تو اللہ کی طرف جانے کی ہدایت، اللہ تک پہنچنے کا راستہ پاؤ، اور دوسرے دنیا کے ایک ملک سے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کی راہ پاؤ، یعنی تمہیں راستے دیے تاکہ تم ایک سے دوسری جگہ پہنچ سکو. ویسے بھی ضروریات کے لیے اپنے یعنی سفر آسان کر دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے بندوں کو تاکہ وہ اسی کی عبادت کریں. والذی نزل من السماء ماء بقدر، والذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، نزل، جس نے اتارا. کون سا باب ہے؟ تفعیل. نزل ینزل تنزیل، کیا معنی ہوتا ہے اس میں؟ آہستہ آہستہ اتارنا. نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. ترجمہ تو ہم ایسے ہی کر دیں گے، لیکن جو معنی ہے باب کا اس کو اگر ذہن میں پس منظر میں رکھیں گے تو نزلہ کا لفظ آتے ہی ایک اور ہی فیلنگ ہو جائے گی، ورنہ انزلہ کا لفظ بھی آتا ہے سورۃ البقرہ میں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور باب افعال میں یکبارگی کا معنی بھی ہے لیکن مجرد کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی اتارا، سمپل معنی، اتارنے کا معنی یہاں. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، لیکن کیسے؟ بقدر، اندازے کے ساتھ اتارا. اور یہ بات اب آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور معلوم ہو چکی ہے کہ جتنا پانی زمین سے اٹھتا ہے اتنا ہی بارش کی صورت میں واپس پلٹتا ہے. ایک مکمل بیلنس ہے، اور یہ قدرتی طور پر اللہ نے ایک میزان قائم کیا ہوا ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو زمین پہ رہنا مشکل ہو جائے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ صرف 1 سیکنڈ میں زمین سے 16 ملین ٹن پانی، 1 سیکنڈ اب تک ہو بھی چکا. کتنا؟ 16 ملین ٹن پانی بخارات کی شکل میں اوپر چڑھ جاتا ہے. اور پھر اتنا ہی پانی 1 سیکنڈ میں بارش کی شکل میں نیچے آ چکا ہوتا ہے. تو یہ جو واٹر سائیکل ہے کہ ایک طرف سے چڑھ رہا ہے اور دوسری طرف سے اتر رہا ہے اور چڑھ رہا ہے اور اتر رہا ہے، یہ سب اللہ کا اپنا ایک اندازہ ہے مقرر کیا ہوا کہ اتنا چڑھے گا اور اتنا اترے گا. اور تقریباً سال میں 513 ٹریلین ٹن پانی جاتا ہے اور اتنی ہی بارش ہوتی ہے زمین پر واپس. تو والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور بقدر کا معنی مقدار اور اندازے کے علاوہ حاجت اور ضرورت کے مطابق بھی ہے، کہ اللہ نے آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی اتارا جتنا چاہیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے اور پھر رک جاتی ہے. اگر وہ رکے نہ، 1 مہینہ مسلسل ایک ہی طرح کی ہوتی رہے بارش، تو آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلے اس کا. 1 ہفتہ بھی ہو جائے، 1 ہفتہ تو کیا، اگر تیز بارش پورا دن بھی ہو جائے تو گاڑیاں ڈوبنے لگتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اپنی ایک ترتیب ہے. ورنہ جتنے بادل ہمیں نظر آتے ہیں اگر یہ سارے اسی جگہ برس جائیں تو تباہی آ جائے. لیکن کچھ برستے ہیں اور کچھ آگے چلے جاتے ہیں. اور اگر اللہ نہ چاہے تو سب مل کر روٹھے ہوئے بادلوں کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ بھی منہ موڑ کے چلے جائیں. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فَأَنشَرْنَا، پھر زندہ کر دیا ہم نے، بِهِ، اس کے ساتھ، کس کے؟ بارش کے ساتھ. کس کو؟ بلدتن، بستی کو، شہر کو. میتا، مردہ، مردہ بستی کو ہم نے اسی کے ساتھ زندہ کیا. نشر کا معنی پھیلانا ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم صبح کی دعا میں پڑھتے ہیں تو نشور ہوتا ہے زندہ ہونا، اٹھنا اور پھیلنا. نشور میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں: زندہ ہونا، اٹھنا اور پھیلنا. سونے کے بعد جو اٹھنے کی کیفیت ہے اسی سے آپ سمجھیں کہ آپ یکا یک جاگتے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں، پھیلتے بھی اپنی جگہ بھی اسٹریچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ساری زمین پہ پھیل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے، سب گاڑیاں واپس اپنے اپنے گراج میں، جیسے پرندے واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں سمٹ جاتے ہیں تو کچھ سکون ہو جاتا ہے. اور پھر صبح سویرے سارے نکل کے سڑکوں پہ پھیل جاتے ہیں. تو نشور جو ہے اس میں زندہ ہونا، اٹھنا اور پھیلنا، نشور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، بارش کے ذریعے مردہ بستی کو اٹھاتے ہیں. یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، بارش پڑتی ہے
اور پھر اس میں سے پودے نکلتے ہیں اور پھر وہ لہلہانے لگتے ہیں اور ہلچل شروع ہو جاتی ہے، آمد و رفت لوگوں کی ایک زندگی نظر آتی ہے۔ اور بلدتن میتا کون سی بستی ہوتی ہے؟ کوئی افریقہ کا گاؤں اپنے ذہن میں لے آئے کہ جس میں عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی ہو، زمین بھی مردہ، انسان بھی مردہ، جانور بھی مردہ، پودے بھی مردہ، ہر چیز مر جاتی ہے۔ بارش کا نہ ہونا موت ہے اور بارش کا آنا زندگی کی علامت ہے۔ اس مثال کے ذریعے کیا سمجھایا؟ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی اٹھا لیے جاؤ گے، تم بھی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم بھی اسی طرح قبروں سے نکلو گے، اٹھو گے اور حشر کی طرف چل پڑو گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ازواج۔ ازواج کا لفظ جو ہے وہ زوج کی جمع ہے۔ زوج کہتے ہیں ہم مثل چیز کو، اپنے جیسی چیز۔ اگر غیر ذی روح ہو، ذی روح کا کیا مطلب ہے؟ روح والی، اور غیر ذی روح یعنی بے جان۔ اگر کوئی بے جان چیز ہو، غیر ذی روح ہو، تو اس میں زوج صنف یا قسم کے معنوں میں ہوگی۔ اگر غیر ذی روح ہو تو ہم مثل چیز کے لیے آتا ہے، اور ذی روح ہو تو نر اور مادہ کی شکل میں جوڑا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ غیر ذی روح مثلاً یہ اینک کا خول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ذی روح نہیں۔ اب اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کے ہم مثل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو پارٹ ہیں اس کے، لیکن دونوں اپنی لینتھ میں، اپنی چوڑائی میں، اپنے کلر شیپ میں کیا ہیں؟ ایک جیسے۔ اب کیا ہے کہ یہ دو ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا کیا ہے؟ زوج ہے، ٹھیک ہے، جیسے جوتوں کا پیر ہوتا ہے، یا اسی طرح مختلف چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر غیر جاندار چیز ہو، اس میں جو زوج ہوتا ہے وہ ایک جیسی ہم مثل چیز کے لیے آتا ہے، تو دس از زوج۔ لیکن اگر جاندار ہو تو اس میں زوج نر اور مادہ کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت۔ اسی طرح گائے، بھینس، بکری وغیرہ میں، کیڑوں مکوڑوں میں، پودوں میں، تو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں جو جوڑا بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ نر مادہ سے۔ اور جو بے جان چیزیں ہیں اس میں ہم مثل سے، پیر اور کپل کی طرح، ٹھیک ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب ازواج یعنی جوڑے پیدا کیے، اور پھر ازواج کا یہاں معنی اقسام ہوگا، یعنی ہر قسم کے جوڑے۔ وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور مویشی جانوروں میں سے، ما ترکبون، جو تم سوار ہوتے ہو، یعنی جن پر تم سواری کرتے ہو۔ رکبہ کا مطلب ہوتا ہے نا ایک پر دوسری چیز کا چڑھنا۔ ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں پیئرز پیدا کیے، اور دوسری طرف انسانوں کے لیے سواری کے سامان پیدا کیے، اور سواری کے سامانوں میں دو طرح کی سواریاں، فلک کہاں کے لیے ہے؟ سمندر کے لیے، اور انعام خشکی کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج کے دور میں تو ایک تیسری قسم بھی ہے خشکی پر ہوا میں چلنے کے لیے، اور جہاز ہے، اور گاڑیاں اور کاریں ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 8 میں آتا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی اور بھی تمہارے لیے سواری کے، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع اور اسباب اور کمیونیکیشن کے وسائل پیدا کرے گا، سامنے لائے گا۔ یہ سب اللہ نے کیوں بنائے؟ لتستووا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ، علی ظہورہ، ان کی پیٹھوں پر۔ تستووا کا لفظ جو ہے یہ سوا سے ہے، سواء علیہم، سین واو یہ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا۔ فسوا کا پڑھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو تستووا کے بعد، سوا کے بعد علی جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سواری کر کے، اوپر چڑھ کے، ہموار ہو کر، درست برابر ہو کے بیٹھنا، بیلنس قائم کرنا۔ اور اگر وہ بیلنس قائم نہ ہو، آپ ایک طرف لڑکے میں ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد واپس زمین پہ آ جائیں گے۔ تو یہاں پر
سوار ہونے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ، پشتوں پہ، سیٹس پر برابر ہو کے بیٹھ جاؤ. اور جب ٹک کے بیٹھ جاؤ تو کیا کرو؟ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو. کون سی نعمت کا ذکر کرو؟ اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر ٹک کے بیٹھ جاؤ. وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا. تسخیر ہوتا ہے کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا، کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا. تو اب اللہ نے گھوڑوں کو، جانوروں کو اس طرح بنایا کہ ہم ان کے اوپر سوار ہو کر ان کو اپنا ماتحت کر لیں اور جدھر ہمیں جانا زبردستی لے جائیں ان کو. ان کی مرضی نہیں ہوتی، پھر ان کی باغیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہماری مرضی ہوتی ہے. تو سخر لنا ھذا، خواہ وہ اسٹیئرنگ ہو، خواہ وہ باغیں ہوں یا کچھ بھی ہو. وما کننا لہ مقرنین، اور نہ تھے ہم اس کو بس میں کرنے والے، یعنی اپنے قابو میں کرنے والے. مقرن، مقرن باب افعال سے ہے، مفعل کے وزن پر اقران. قاف رے نون قرنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو اونٹوں کو ایک رسی سے باندھنا. اور قرین کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو. اور قرن کس کو کہتے ہیں؟ سینگ کو. تو مقرن یعنی اس کو اپنے ساتھ ملانے والے، بس میں کرنے والے، قابو میں کرنے والے، باندھنے والے. یعنی یہ ہمارے بس میں نہ تھا کہ ان کو اپنے کام میں لا سکتے، یہ اللہ ہی نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ پلٹنے والے ہیں. لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. منقلب منفعل کے وزن پر ہے، انقلاب اس کا مصدر ہے، اور باب کون سا ہوا؟ انفعال. ٹھیک ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی مقرر کر دیے. بنانے کا معنی یہاں کیا ہے؟ مقرر کرنا. من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، اور عباد سے مراد یہاں فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، اور کسی کی بھی اولاد اس کا حصہ ہوتی ہے. جیسے حضرت فاطمہ کے لیے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا. تو ہم اپنی اولاد کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے جگر کا ٹکڑا. تو مشرکین نے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اللہ کا حصہ بنا دیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جز کہتے ہیں حصے کو، یعنی اولاد. یعنی اللہ کے کسی بھی بندے کو اس کی اولاد قرار دینا کیا ہے؟ جز بنانا. اور چونکہ جعلو سے یہاں مشرکین مکہ مراد ہیں، تو اس لیے جز سے مراد پھر فرشتے ہوں گے. ان الانسان، یقیناً انسان، لکفور مبین، البتہ سخت ناشکرا ہے، کھلم کھلا. دیتا سب کچھ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا دیتے ہیں. اور کفور فعول کے وزن پر یعنی بہت زیادہ بھی مانے، اور پھر صریحاً، مبین کا لفظ ساتھ مل کے یعنی صریحاً، کوئی چھپا ڈھکا بھی نہیں، بلکہ کھلم کھلا ناشکری کرتا ہے ایسی باتیں کر کے. ایک تو ہوتا نا انسان کو غلط بات کرے تو اسے کوئی ڈر جھجک ہو یا شرمائے یا چھپ کے کرے، اور یہ جرم سب سے بڑا اور علی اعلان. ام اتخذ، ام یہاں کیا کے معنوں میں کیجئے؟ کیا؟ اتخذ، انہوں نے بنا لیا، مما یخلق، اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی مخلوق میں سے. کیا بنا لیے؟ بناتن، بیٹیاں. وَأَصْفَاكُمْ، اور اس نے منتخب کیا تم کو، بالبنین، 7 بیٹوں کے. یعنی کیا اس نے بنا لیا، یا اس نے بنا لیا، مما یخلق، اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن، بیٹیاں. اور اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ پچھلی آیت سے، کہ انہوں نے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، کیا واقعی یہ بات ایسے ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں کہا ہے؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے چن لیا تم کو
بیٹوں کے لیے، کیونکہ اپنے لیے یہ بیٹیوں کی پیدائش بہت بری سمجھتے تھے. اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ بیٹے. یعنی یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو بیٹیاں مقرر کرے اور تمہارے لیے بیٹے. اور حال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو انہوں نے بیان کیا رحمان کے لیے مثال یعنی بیٹی کی، ظل وجہہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن سیاہ، وہو کظیم، اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے. کظیم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کظوم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، اور کظم کا معنی ہوتا ہے تسمہ بند کرنا. ٹھیک ہے. اور کظمۃ القربہ ہوتا ہے پانی کی مشق میں پانی ڈال کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا. تو جب انسان کو شدید غم ہوتا ہے تو اس کی جو سانس ہے وہ رک جاتی ہے، اور جب سانس رکتی ہے تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کسی نے گلا بند کر دیا ہو. تو یہ شدت غم کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے، اپنا غم چھپا رہا ہوتا ہے، شدید غمگین ہوتا ہے. تظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن، بہت غمگین. ظل وجہہ مسودن، اس کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے. وہو کظیم، اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اومن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو پرورش پاتا ہے زیورات میں، وہو فی الخصام، اور وہ جھگڑا کرنے میں، غیر مبین، غیر واضح ہے. خصام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، ایسا جھگڑا جس میں ہر فریق اپنے حق میں دلائل دے، اپنا حق مانگے. خصام جو ہے بیسیکلی خصم سے ہے، اور خصم کہتے ہیں فریق مقدمہ کو، یعنی دو جھگڑنے والوں میں ایک فریق مقدمہ جو ہے وہ خصم ہوگا، اور ایسا فریق مقدمہ جن کے درمیان حقوق کا جھگڑا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ فی الخصام یعنی اپنا حق مانگنے میں عورت جو جھگڑا کرتی ہے اس کو بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے خلاف بات کہی، لیکن اس کا ضروری نہیں کہ یہی معنی بنے. یہ بات جو ہے کس کا قول ہو سکتی ہے؟ احدہم کا، جن کا چہرہ بیٹی کی پیدائش پہ سیاہ ہوتا ہے وہی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو میراث میں حصہ کیوں دیں، کیونکہ وہ جنگ میں ہمارے کام نہیں آتی. وہ جنگ کیا لڑیں گی، وہ تو اپنے حقوق کے لیے جو بحث کرتی ہیں یا جھگڑا کرتی ہیں اس کو بھی واضح نہیں کر سکتی. سمجھ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ بہت مشکل کا شکار ہوں گے. کیونکہ بہت سے لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر کہ اسلام نے عورت کے مقام کو گھٹایا ہے، اور دیکھو یہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ بس زیورات کی شوقین ہے اور اس کو تو بات کرنی نہیں آتی. تو کیا واقعی یہ اللہ ہی کا قول ہے؟ یہ قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے، جن کو بیٹیوں کی بشارت ملتی ہے، یعنی اہل مکہ کا، اہل عرب کا قول ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی جس کو وہ رحمان کے لیے بطور مثال بیان کرتا ہے، تو اپنے لیے وہ خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے اور وہ جھگڑا بھی نہیں کر سکتی، تو اس کو ہم میراث میں حصہ کیوں دیں، اس کو اس کا حق بھی دینے کو تیار نہیں. ان کا اپنا تو معاملہ عورتوں کے ساتھ یہ ہے، اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹیوں کو شریک کر دیتے ہیں. تو یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ تو بہت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف بات کرتے ہو اس کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت میں عورت اور مرد کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا. یاد رکھیں گے؟ اگر نہیں رکھیں گے تو پھنسیں گے کہیں نہ کہیں. کیونکہ مجھے اس آیت کو سمجھنے میں بہت وقت لگا تھا. میں نے کتنے لوگوں سے، کتنی تفسیروں سے دیکھ کے، علماء سے ڈسکس کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچی. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر عورت اور مرد کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا اس آیت میں کہ مرد کیسے بولتا ہے اور عورت کیسے بولتی ہے، اور مرد کس میں پلتا ہے اور عورت کس میں پلتی ہے. یہاں بنیادی طور پر خالق اور مخلوق کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے
کہ تم خالق کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے اپنے نظریات یہ ہیں؟ مخلوق میں سے بھی تم نے خالق کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کس کو چنا؟ کس کو اس کی بیٹی قرار دیا جس کو تم اپنے لیے بالکل پسند نہیں کرتے اور اس کے خلاف ایسی بولی بولتے ہو؟ کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ عورتوں کو پورے حقوق نہیں دیتے تھے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. اگر ان کے ہاں کسی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تو وہ گھر نہیں آتے تھے. شاید پہلے بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا ہو، ما لأبی حمزۃ لا یأتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان اللہ نلد البنینا وانما نأخذ ما اعطینا. کچھ سمجھ آئے؟ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا وجعلوا، اور انہوں نے بنا دیا، مقرر کر دیا، الملائکۃ فرشتوں کو، الذین وہ جو، ہم وہ، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مذکر کسی کا استعمال کریں، عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں، اناثا عورتیں. انہوں نے ملائکہ کو عورتیں کیوں بنا دیا؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ یہ دیکھ رہے تھے؟ کیا انہوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے؟ یا اس وقت جب پیدائش ہو رہی تھی فرشتوں کی تو یہ پاس کھڑے تھے؟ جیسے دنیا میں تو عموماً کیا پیدا ہوا کون گواہی دیتا ہے، کون بتاتا ہے؟ ڈاکٹر یا جو پاس کھڑا ہو وہی باہر آ کے خبر دیتا ہے نا، بیٹا ہوا یہ بیٹی ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ اس وقت موجود تھے کہ انہوں نے باہر آ کے گواہی دی اور اب انہوں نے مشہور کر دیا. ستکتب شہادتہم، ان قریب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی. یہ جو منہ سے بول رہے ہیں اس کو گواہی کہا جا رہا ہے. ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی. کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اور یہ بہت زبردست ٹیکنیک ہے کسی کو بھی غلط باتیں کرنے سے روکنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے عام طور پر باہر سے اسکول سے غلط قسم کی لغت لے کے گھر آتے ہیں. بعض اوقات سلینگ میں ایسے لفظ بولتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے. اب یہ کس کا فرض ہے کہ ان کو سمجھائے؟ ماں باپ کا فرض بنتا ہے. ماں باپ کس طرح سمجھائیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے اور یہ نہیں بولو، لیکن ان کو وہی اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ وہی سن رہے ہیں، سارا دن وہ سنتے ہیں، گھر آ کے کیسے چھوڑیں؟ آپ نے تو نہیں سکھایا، باہر سے برآمد ہو رہا نا، امپورٹ ہو رہا ہے یہ سب کلچر. اب ایسے میں جو بات بہت افیکٹو ہے، جس سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ بارہا یاد دہانی کرانا کہ یہ بات فرشتے نے لکھ لی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. کیونکہ ہر وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں. وہ اچھا نکلے یا برا نکلے، وہ اعمال نامہ تو کالا ہو ہی رہا ہے. اگر آپ کالی باتیں کریں گے تو کالا ہی لکھا جائے گا نا. تو کیا بولتے ہیں ہم؟ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے ستکتب شہادتہم. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں خود انسان کے اپنے خلاف گواہی بن رہی ہیں، حجت بن رہی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے روکا کہ باز آ جاؤ، سب لکھا جا رہا ہے. ستکتب شہادتہم ویسألون، اور جو لکھا جا رہا ہے اس پہ پوچھا بھی جائے گا. قیامت کے دن حساب بھی ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں لکھا جا رہا کہ صفحے کالے کیے جا رہے ہیں، جیسے آپ لوگ لکھتے جا رہے ہیں، کبھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. کیونکہ کتنی آپ نے پیچھے کورسز کیے، جب وہ کورس ختم ہوتا ہے تو سنبھال سنبھال کے نوٹس رکھتے ہیں، پھر سال گزرتا ہے، 2 گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریسائیکل کر دو. اب ان کو شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب سے قیمتی سرمایہ یہی، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب بھول جاتا ہے. لیکن فرشتے ایسے دفتر نہیں لکھ رہے، فرشتے ایسی کاپیاں نہیں بنا رہے کہ جو انہوں نے دوبارہ پھر کہیں گما دینی ہے، پڑھنی نہیں ہے، ریسائیکل نہیں. وہ تو سب لکھا جا رہا ہے. اور وہ یسألون، اور ان پہ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کہا کیوں تھا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایسا نگران ہے جو ہر وقت الرٹ بیٹھا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، نہ ہم عبادت کرتے ان کی. اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے. کن کی؟ فرشتوں کی. غلط کام خود کر رہے ہیں اور ذمہ دار کس کو قرار دے رہے ہیں؟ رحمان کو. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، نہیں ان کے پاس. کن کے پاس؟ ان لوگوں کے پاس، مشرکین کے پاس. بذالک، اس بات کا. من علم، کوئی علم، یعنی بغیر علم کے وہ یہ سب کر رہے ہیں.
انہم الا یخرصون، نہیں وہ مگر اندازے لگا رہے ہیں. یخرصون کا لفظ جو ہے یہ خرص سے ہے. خرصہ کہتے ہیں ظن اور تخمین سے کام لینے کو. محض اٹکل پچو سے کھجوروں کے درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا، حساب لگانا کہ اتنے کلو ہوں. بالکل ایسے نا جب ہم کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ اتنے کی ہوگی، اور اکثر کیا ہوتا ہے بالکل ہی غلط بات ہوتی، یہ اتنے کلو ہوگا، یہ اتنا ہوگا. تو اندازے ہمیشہ اندازے ہی ہوا کرتے ہیں. دیکھیے بات ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ بات جو علم پر دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اور دوسری وہ بات جو ظن اور تخمین پر مبنی ہوتی ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، کیا آج بارش ہوگی، بھئی تم نے نیوز سنی تھی؟ نہیں نیوز تو نہیں، وہ نظر آ رہا ہے بارش ہوگی، بادل آئے ہوئے ہیں. اور نیوز والوں کے پاس بھی کوئی پکا علم نہیں ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ سب کیا ہے؟ اندازے. عام روزمرہ زندگی میں تو اس قسم کی لغو باتیں، اندازے اور خیالات کا اظہار چلتا رہتا ہے، اگرچہ یہ بھی بیکار ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں، اور وہ بھی عقیدے کے معاملے میں، ایمان اور شرک کی جہاں بات ہو وہاں پر انسان محض ظن اور گمان اور خیال سے کام لے کر اپنی زندگی گزار دے، تو دین کا معاملہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اچھا بعض لوگ چلے عقیدے کے معاملے میں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں تو عبادات کے معاملے میں ظن و تخمین سے کام لیتے رہتے، علم حاصل نہیں کرتے. ایسے بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، ویسے بھی پڑھ لو ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو ٹھیک ہے. کس نے کہا دونوں ٹھیک ہے؟ دو تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. تو یہ انداز دین کے معاملے میں اختیار کرنا انتہائی خطرناک ہے. ہم دنیا کے کسی سبجیکٹ میں اپنی کوشش کی حد تک ایکوریٹ اور صحیح ترین جواب لکھنے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے اچھا یوں بھی لکھ دیں تو صحیح ہو جائے گا. وہ ہاں یہ ضرور ہے دین کے معاملے میں، قرآن کے پرچے میں بعض اوقات ہم چاہتے ہیں ادھر ایسا بھی لکھا ٹھیک کر دیا جائے، ویسا بھی ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں، اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے کہ کس کو آپ کس بنیاد پہ ٹھیک یا غلط قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، ام یا آتیناہم دی ہم نے ان کو، کتابن ایک کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی. فہم بہ مستمسکون تو وہ اس کو خوب پکڑے ہوئے ہیں. مستمسک، استمسکا میم سین کاف، مسکا کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکڑنا، جو چیز پاس ہو اسے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، یہ ہوتا ہے استمساک. وَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، شوہر کے لیے کہا نا کہ بیوی کو نہ جانے دو یا پھر اس کو احسن طریقے سے رخصت کرو، بیچ میں نہیں لٹکاؤ. تو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے مستمسک کا لفظ آتا ہے. اور بنیادی طور پر کتاب کے لیے ہو تو اس کا مطلب یعنی کتاب کو یوں پکڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل کو لینا مراد ہوتا ہے، دلیل لینا. ٹھیک ہے. مثلا قرآن کو اگر ہمیں کہا گیا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت آپ نے پڑھی ہوئی، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، تم بھٹکو گے نہیں جب تک قرآن مضبوطی سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کو زور لگا کے پکڑے؟ یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وہ کہتی ہے اس کے اندر جو دلائل ہے، اس کے اندر جو علم ہے، اس کو تازہ رکھیں، یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. فرمایا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو کیا ان کے پاس کوئی الگ سے پہلے سے ہی کتاب موجود ہے کہ جس کو یہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ دلائل دیکھ دیکھ کر کوٹ کرتے ہیں اور یہ تبصرے کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں اور اندازے لگاتے رہتے ہیں؟ یعنی کیا ہے ریفرنس بک، کیا ہے ان کی؟ بلکہ قالو وہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، علی امتن ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ اور بے شک ہم انہی کے آثار پر ہدایت پانے والے ہیں، انہی کے رستے پہ چلے جا رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں نے دو میں سے ایک طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ آباء و اجداد کے طریقوں کو دین بنا کر چلتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس کتاب تو کوئی تھی نہیں، تو پھر کیا تھا جس کی یہ پیروی کر رہے تھے؟ آباء و اجداد کے طریقے. یعنی یہ نا ام آتیناہم، کیا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے کہ جس کو پکڑے ہوئے؟ نہیں، کتاب تو کوئی نہیں ان کے پاس. پھر کیا ہے؟ بل قالو بلکہ ان کی یہ باتیں ہیں جو ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بنی ہیں. کیا باتیں؟ انا وجدنا آباءنا علی امت،
کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جس طریقے پہ پاتے ہیں اسی پہ چلیں گے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. تو آبا و اجداد کے طریقے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے. تو دو چیزیں آمنے سامنے آ گئی نا. ہدایت کے ذرائع کون کون سے ہیں لوگوں کے لیے؟ یا کوئی کتاب جو آسمان سے اتری ہو، یا پھر آبا و اجداد کی تقلید. اگر کسی کے پاس کتاب نہیں تو وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، تو پھر اسے کسی رستے پہ تو چلنا ہے. انہی سے جو کچھ سیکھا، جو وہ ان کو کرتے پایا، اسی پہ آنکھیں بند کر کے چل دیے. تو ان میں سے زیادہ ہدایت یافتہ طریقہ کون سا ہے؟ کتاب کا. دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں. ہوم اکنامکس کا سبجیکٹ بھی کوئی پڑھے تو وہ یہ نہیں لکھتا کہ میری اماں ایسے کھانا بناتی تھی یا میری دادی یہ کرتی تھی. وہ کیا لکھتے ہیں؟ جو اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. لیکن آخرت کے لیے ہم کتاب کو پڑھنا اور جاننا اور سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے قبل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی بھی خبردار کرنے والا، الا، مگر، قال مترفوہا، کہا اس کے مترفین نے، کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، کیا کہا؟ انا وجدنا، بے شک پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امتن، ایک طریقے پر، ایک دین پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم بھی، علی آثارہم، انہی کے طریقوں پر، مقتدون، پیروی کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے، نقل کرنے والے. مقتدون کا لفظ جو ہے یہ قدوہ سے ہے، قاف دال واو اور اس کا روٹ ہے. قدوہ کس کو کہتے ہیں؟ امام کو، جس کی پیروی کی جائے. اور مقتدی کون ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والا. اور اقتداء کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. تو مقتدون کیا ہوئے؟ پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اہل مکہ ہی کی بات نہیں، پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. جس بستی میں بھی کوئی پیغمبر آیا، اللہ کا پیغام دینے والا آیا، اسی بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی بات کہی اور ایک ہی بات کہی. اور وہ کیا تھی جو اوپر کہی گئی؟ انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون. وہاں محتدون ہے یا مقتدون ہے، ہم تو انہی کے پیچھے جائیں گے. اب اگر آپ کے دور میں اور آپ سے پہلے کے دور میں بہت مماثلت ہے ایسے خیالات کی، تو آپ کے بعد کے دور میں بھی یہ باقی ہے. صرف یہ آپ اور آپ سے پہلے نہیں، آپ کے بعد بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرنے والے انہی دلائل سے کام لیتے اور اسی روش پر چل رہے ہیں. اور خاص طور پر یہاں مترفین کی بات کی گئی، خوشحال طبقے کی بات کی گئی، کھاتے پیتے لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر طرح کے ریسورسز اور ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوتی. وہ عموماً اپنے مال و دولت اور ریسورسز کی وجہ سے سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بعض اوقات وہ اپنے آپ کو قانون سے، اخلاق سے، لاجک سے، ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کو کسی قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی. قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم. کیا زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. قال، فرمایا، اولو جئتکم، کیا پھر بھی یہ سب کرو گے اگر میں لے آؤں تمہارے پاس بأہدی، زیادہ ہدایت کی چیز، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بہتر چیز دوں تم کو، زیادہ مفید، زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ اچھی، پھر بھی انہی کی پیروی کرو گے. قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. کہنے لگے بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو، یعنی دین اور کتاب، ہم اس کے انکاری ہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو. صاف انکار کر دیا. اور جب ان کا یہ طریقہ ہوا کہ اندھا دھند آباء و اجداد کی پیروی کی، جیسے سورۃ صافات میں آتا ہے 69 اور 70 میں، انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. تیز بھاگتے چلے جانا، بے سوچے سمجھے بکٹٹ چلتے جانا.
تو یہاں بھی کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہاری تقالید اور تمہارے رسم و رواج اور تمہارے ان طریقوں سے زیادہ بہتر چیز میں لایا ہوں یہ کتاب، تو وہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا. تو میری کتاب نہیں مانتے؟ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. تلاوت سنیے. سے خاص طور پر مترفین کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ وہی ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں اور باقی لوگوں کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے جس طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہوتے ہیں. Assalamu alaikum. We were talking about following the ways of our forefathers, and I remembered something very interesting that happened in 1997. There was an American convert scholar who had come from the States to Canada, and he had something very interesting which I just remembered, that he said literally thousands of people who want to convert to Islam in the States, and he said that they were having a problem because their families were so against their converting, and it was so difficult. And when they went to the masjid, sad and ironic, but that when they went to the masjid, they saw the Pakistanis following their cultural practices and the Arabs following their cultural practices, and nobody was interested in them, and nobody seemed to want to follow Islam and to welcome them into an Islamic community or Islamic culture. And so it was really sad and ironic that we were so steeped in our own cultural practices that these converts, many, he said thousands, want to convert and do convert, but after a while they get pulled back into their families and into their communities because they can't make a place for themselves. So that was really, we don't see how little we are following Islam. کیونکہ ہم نے کلچر کو اتنا اوپر کر دیا ہے، اور اسلام کا نام بھی کیا کہ اگر کوئی قمیص شلوار پہن لے، مرچوں کا کھانا کھانا شروع کر دے تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو گیا. اگر انسان اپنی ضد چھوڑ دے نا اور ہدایت کی تلاش میں رہے اور جہاں جو حق ملے وہاں آمنا اور صدقنا کر دے، کوئی مشکل نہیں رہ سکتی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.